جی لوگ اچھے برے دنیا میں سبھی طرح کے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے ایسے ہو جاتا ہے ٹکراؤ، مگر بات یہ ہے کہ میرے بابا نے شروع سے مجھے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا خود کو ٹھیک رکھو تو ساری دنیا ٹھیک لگے گی۔ جی میں پچھلے 9 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ 10 سال میری ایج تھی، 10 سال کی ایج سے میں نے شروع کیا ہے یہ کام، تو اب تک ماشاءاللہ میں کاریگر بن چکی ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکمل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ ناظرین آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں ملتان کی 19 سالہ ماریہ سے، جو کہ اپنے والد کا سہارا اس وقت بنی جب ان کا سہارا اللہ پاک کی ذات کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ ماریہ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر عورت بھی چاہے تو معاشرے کا کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو وہ نہیں کر سکتی۔ ماریہ ملتان کی نہیں بلکہ پاکستان کی وہ پہلی خاتون ہے جو رنگ ساز ہے، رنگ سازی کا کام کرتی ہیں اور پچھلے 8 سال سے اپنے والد کا اس کام میں ہاتھ بٹا رہی ہیں۔ تو آئیے ماریہ سے جانتے ہیں ان کی کہانی کہ آخر انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا، ان کا شوق تھا یا کوئی مجبوری تھی۔ ماریہ کی کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی، تو آئیے چلتے ہیں ماریہ کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماریہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک الحمدللہ۔ آپ رنگ ساز کا کام کر رہی ہے جو کہ دیکھنے میں اور کرنے میں نہایت ہی مشکل کام ہے اور بہت زیادہ محنت کا کام ہے۔ یہ آپ کا شوق تھا، مجبوری تھی، کیا وجہ بنی؟ جی مجبوری تو تھی، یہ شوق تو بس بچوں کو ہوتا ہے، جیسے بچپن سے پہلے شوق تھا، بچپن میں پاپا کو دیکھتی تھی کرتے ہوئے، پھر اچانک سے مجبوری بن گئی۔ مشکل تو ہوتا ہے کام، مگر یہ ہے کہ نیت کر لی جائے تو کوئی بھی کام بندہ کر سکتا ہے۔ تو مجبوری میری یہ تھی کہ میرے بابا والد جو ہیں میرے، وہ بیمار ہو گئے تھے، تو پھر ہمارے گھر کی کفالت کے لیے اور کوئی ہے نہیں تھا، تو پھر مجھے خود یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے بابا سے کہا آپ کام لیں، میں آپ کے ساتھ کام کرواتی ہوں، تو پھر بابا نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ تو آپ کام کرنے کے لیے باہر نکلے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ہر وقت مقصد یہی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی آئے جو مجبور ہو، ہم اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا لیں۔ بہت سے ہوس پرست لوگ موجود ہیں۔ آپ کام کرتی ہے باہر جا کے، کیا آپ کو بھی کسی ہوس کا شکار ہونا پڑا ہے؟ کوئی ایسا ملا ہے؟ جی لوگ اچھے برے دنیا میں سبھی طرح کے ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں سے ایسے ہو جاتا ہے ٹکراؤ، مگر بات یہ ہے کہ میرے بابا نے شروع سے مجھے ایک بات کہی ہے کہ بیٹا خود کو ٹھیک رکھو تو ساری دنیا ٹھیک لگے گی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، کوئی اگر کوئی کرنا چاہے بدتمیزی تو میرے بابا میرے ساتھ موجود ہوتے ہیں، تو خود وہ دیکھ لیتے ہیں۔ باقی اس طرح کا کوئی مسئلہ میرے ساتھ ابھی تک جو ہے پیش تو نہیں آیا۔ تو کتنی دیر سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ جی میں پچھلے 9 سال سے یہ کام کر رہی ہوں۔ 10 سال میری ایج تھی، 10 سال کی ایج سے میں نے شروع کیا ہے یہ کام، تو اب تک ماشاءاللہ میں کاریگر بن چکی ہوں۔ تو پڑھائی نہیں کی آپ نے، کہاں تک پڑھے ہیں آپ؟ جی میں نے مڈل تک پڑھا ہے۔ پہلے جب کام شروع کیا تھا تب پڑھ رہی تھی، تو پھر تھوڑا عرصہ تو پڑھائی جاری رکھی، کام بھی کرتی رہی، پڑھتی بھی رہی، پھر مڈل تک پڑھ کے پھر چھوڑنا پڑا کیونکہ امی بھی کافی بیمار رہتی تھی، تو گھر کے بھی سارے کام مجھے کرنے ہوتے تھے، باہر کے بھی کرنے ہوتے تھے، بہنیں چھوٹی تھی، تو پھر پڑھائی کو چھوڑنا پڑا مجھے۔ ماریہ مجھے یہ بتائیں کہ اب تک آپ کے بہت سارے انٹرویو ہو چکے ہیں۔ میں ان کا بلکہ شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے میری ویڈیو دیکھی اور مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا انٹرویو کروں گا، تو مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ بھی میری کوئی ہیلپ وغیرہ کرے گا یا مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سے، کوئی میں نے اس طرح کا کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا۔ بہرحال اس انٹرویو کے بعد ماشاءاللہ میرے بہت سارے انٹرویوز ہوئے اور اب مجھے جو ہے ڈی سی او صاحب کی بھی کال آئی، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے رابطہ کریں گے، آپ کے لیے کچھ کریں گے، تو یہ مجھے اس سے تھوڑا ہوا ہے فائدہ۔ تو جو لوگ آپ کا انٹرویو کر کے گئے ہیں، اگر آپ کو ان سے بعد میں کوئی کام پڑا ہے، آپ نے ان کو کال کیا، کیا انہوں نے آپ کی کال پک کی ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ جی بالکل میری کال پک کی ہے، مجھ سے رابطہ کیا ہے اور مجھے ان سے جو بھی ہیلپ کی ضرورت پڑی ہے میرا ساتھ دیا ہے پورا، بلکہ میں بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی سب چینل والوں کا، سب نے جن میری ہیلپ بھی کی ہے اور بہت اچھے انداز سے میرا انٹرویو بھی کیا ہے۔ تو اس کے بعد آپ کو کہیں سے کوئی آفر بھی آئی ہے جاب وغیرہ کی کہ آپ اتنی مشہور ہوئی ہیں، آج کل وائرل جا رہی ہیں ہر پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو آپ یہاں پہ جاب آئے ہم آپ کو اتنا پیکیج دیتے ہیں، کیا ایسا کوئی سین ہوا ہے؟ جی آفرز آ رہی ہیں مجھے، اور ملکوں سے کالز آئی ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، دبئی سے آئی ہے، یہ سعودی عربیہ سے مجھے آفر آئی ہے کہ آپ کو ہم ویزا دیتے ہیں، آپ یہاں پر آ جائیں، آپ کا یہاں پر کام چلواتے ہیں۔ پاکستان سے بھی مجھے کئی آفرز آئی ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، سب نے کہا کہ آپ کے لیے ہم آپ کو کوئی کاروبار وغیرہ شروع کروا دیتے ہیں، آپ گھر پہ بیٹھ کے آرام سے اپنا کام شروع کریں۔
تو اگر آپ کو سعودیہ سے دبئی سے آفرز آئی ہے تو آپ کیوں نہیں جا رہی؟ یہاں آپ رنگ ساز کا کام کر رہی ہیں، وہاں آپ کی اچھی ارننگ ہو سکتی ہے، اچھا کاروبار، تو پھر کیا وجہ ہے اس کی؟ جی اس کی مین وجہ تو یہ ہے کہ میری امی بیمار رہتی ہیں اور پھر میرے پاس کوئی میرے بھائی کا ساتھ بھی نہیں ہے، تو میں ملک سے باہر وغیرہ جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ ملک سے باہر کیا میں شہر سے باہر بھی نہیں جانا چاہتی، میں اپنی امی کے پاس اپنے ابو کے پاس یہ ملتان میں رہنا چاہتی ہوں۔ تو یہاں اگر کوئی میری ہیلپ کر سکتا ہے، کوئی مجھے کاروبار شروع کروا سکتا ہے تو میں بھی کرنے کو تیار ہوں، مگر یہ ہے کہ ملک کے باہر میں نہیں کچھ جا سکتی۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا ماریہ کی باتیں کہ آخر انہوں نے یہ کام کیوں شروع کیا، کتنی دیر سے کر رہی ہے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ ماریہ کے والد صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی جانتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے ایک بیٹی کے روپ میں ایک بیٹے جیسی رحمت سے نوازا ہے، تو آخر وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خالد صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بیٹوں جیسی بیٹی سے نوازا ہے جو کہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر آپ کا خیال کرتی ہے، آپ کا کام میں ہاتھ پھیلاتی ہے، تو کیسا محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے جب بچے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں، تو ماں باپ کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ بس یہی کہ بچے اچھے ہوں، نیک صالح ہوں، اس سے اپنا دل خوش ہوتا ہے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچے جو ہمارا خیال رکھنے والے ہوں، جیسے بچوں کا ماں باپ خیال رکھتا ہے، فکر رکھتا ہے، ایسے بچوں میں بھی یہ جذبات ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جب آپ نے کام شروع کیا ہے، ماریہ آپ کے ساتھ باہر جانے لگی ہے کام پہ، تو رشتہ داروں کا کیا کہنا تھا، کیا رویہ تھا ان کا آپ کے ساتھ؟ نہیں، رشتہ دار بھی ماشاءاللہ خوش تھے، بس اکا دکا کوئی ایسے تھے جیسے کہ بھی ہوتا ہے، ہر انسان دوست بھی نہیں ہوتا، تو جنرلی انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھی آپ بچی کو کیوں لے کے جا رہے ہیں کام پہ، تو بچی تو اس وقت میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، تاکہ مجھے ہیلپر کی ضرورت تھی، اگر میں کسی اور کو لگاتا کام پہ تو آپ کو پتہ ہے بھی کام تو کم ریٹ پہ ملتے ہیں، اگر دیہڑی دار کوئی ساتھ میں رکھتا تو وہ مزدوری اجرت ادھر سے لے کے دوسرے آدمی کو دینی پڑتی، خود کچھ بھی نہ بچتا۔ پھر اپنے گھر کے لیے مثلا بھی روزگار کے بھی چلو دو آدمی مل کے، ہم باپ بیٹی مل کے ایک آدمی جتنا بھی کام کر لیں گے تو ہمارے گھر کا راشن چل پڑے گا، تو اس نیت سے ہم کام کرتے رہے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے شفا بھی دے دی، اپنا روزگار۔ اب امیر تو نہیں ہو سکتے، مزدور تو مزدور ہی ہوتا ہے نا، جتنا بھی کام کر لے، ساری زندگی کام کرتے ہیں تو اپنے روزگار حق حلال کی کھاتے ہیں۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ماریہ کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ مجھے اپنی بیٹی پر بہت زیادہ فخر ہے، اللہ پاک نے بیٹی کے روپ میں مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر میں باہر سے کسی اور کو ہائر کرتا تو اسے بھی روز کی دہاڑی دینی پڑتی، لیکن میری بیٹی نے یہ نوبت آنے نہیں دی، اس نے کہا ہے کہ بابا آپ کام لے، میں آپ کے ساتھ کام پر جاؤں گی، میں کام کروں گی۔ اس نے ایک پورا اچھا اور محنتی کاریگر بن کر دکھایا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد اقبال کو دیجیے اجازت، ملتی ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔